نہ اپنی مرضی آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے کوئی مرنے کی کوشش کرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور رب رسول کی مرضی سے مرے گا تو وہ شہادت ہے۔ وہ اس طرح کی شہادت ہے کہ جس میں کہا مردہ کہنا ہی نہیں، یہ تو زندہ ہے، اس لیے کہ میرے نام پہ مر گیا ہے۔ تو موت کی تمنا کرنا یا اس طرح کا رویہ منع ہے۔ البتہ یہ جو یہود کا کام تھا، ان کا جو لہجہ تھا، اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہزار سال عمر مانگتی ہیں تو جانا ہی نہیں چاہتے۔ کچھ لوگ لمبی عمر کے حریص ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آخرت کے لیے کام نہیں کیا، آخرت پر اس طرح کا یقین نہیں، اس طرح کا مزاج نہیں، دنیا داری کا مزاج بن گیا، بہت سارا مال جمع کر لیا، بڑے بنگلے بنائے، اتنی مشکل دنیا داری کٹھی کی، اب چھوڑ کے مر جائیں۔ ان لوگوں کا مرنے کو دل ہی نہیں کرتا، کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، بالکل نہیں دنیا چھوڑنا چاہتے، محنت سے کٹھی کی ہے، اتنے لاؤ لشکر بنائے ہیں، اب کیسے چھوڑ جائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گٹھڑی باندھ کے رکھی ہوئی ہے، ان کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا، اس لیے کہ انہوں نے کوئی سامان بوکی نہیں کرایا، تو جو ہے ہینڈ کیری ہے، اس لیے لوگ انتظار کرتے رہیں گے اور جناب بلال ابشی جنت میں پہنچ بھی جائیں گے۔ ابھی میزان عمل لگا ہوگا لیکن حضرت ابو ذر غفاری جنت میں ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ لوگوں نے جمع نہیں نہ کیا، جتنا مال زیادہ اتنی چیکنگ بھی اس کی زیادہ، جتنے بیگ زیادہ، ایئرپورٹ پہ اتنا انتظار بھی زیادہ۔ ہینڈ کیری والے کو کوئی مسئلہ اسی کسے دے کچھ بھی نہ لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، بھئی مال کا ہے کا تو حساب کا ہے کا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے کہا ہم گنجائشیں تلاش کرتے ہیں نا، اور شریعت کی گنجائش اختیار کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہوتا، شریعت گنجائش دیتی ہے، مال جائز ہو آپ کو تو آپ اس کو استعمال کریں، بڑا مکان بنائیں، بڑی جائیداد خریدیں، بڑی گاڑی میں سفر کریں، مہنگا موبائل خریدیں، اچھے کپڑے پہنے، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن جو حضور کا مزاج ہے، جو سرکار نے اپنے لیے پسند کیا، وہ یہ ہے کہ سویرے روٹی کھانی ہے، شام کو فاقہ کرنا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے کہا کہ چلو جائز پیسے اکٹھے کر لیں، جائز تو جمع کرنا منع نہیں۔ تو حضرت علی کی باتیں بڑی حکمتوں والی تھی نا، تو ایک جملے میں انہوں نے کئی جواب دے دیے۔ کہنے لگے میاں مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہٰذا ہم دونوں کام ہی نہیں کرتے، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں، جمع کرنے کی حاجت کیا ہے؟ کوئی بات نہ آنے دیں، کیوں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ آپ اللہ کے ہر ولی سے، رب کے نیک بندے سے ہمیشہ پیار کریں، دل اور جان سے محبت کریں، اللہ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے۔ حضرت حرم بن حیان تابعی ہیں، فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت اویس کرنی ان کی دعا کی برکت سے اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشش کرے گا، اور جب میں نے یہ سنا کہ حضرت مولا علی جیسے لوگ، حضرت عمر فاروق جیسے لوگوں کو جبہ دے کے بھیجا گیا ہے، اور حضور نے بھیج کے کہا ہے کہ اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے، تو فرماتے ہیں میرے سینے میں لو لگ گئی کہ میں حضرت اویس کرنی سے ملوں، میری طبیعت لگ گئی، میرا شوق آ گیا کہ میں خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوں۔ میں نکل پڑا، اللہ کے بندے کے لیے نکلا۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں، اس کو ابن الجوزی نے بھی لکھا ہے، داتا گنج بخش علی اجویری نے بھی لکھا ہے، کہتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا حضرت اویس کرنی کو، بڑے شہروں میں گیا پر وہ ملے نہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں وہ حال والے آدمی تھے، ان پر بھی حال تاری رہتا تھا، اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، وہ بھی اپنی کیفیت میں رہتے تھے۔ داتا صاحب نے لکھا ہے جب دنیا ہستی تھی تو حضرت اویس کرنی رویا کرتے تھے، اور جب لوگ روتے تھے تو وہ ہنستے تھے، وہ سادہ غذا کھاتے تھے، کسی سے کوئی لین دین نہیں، اپنے طرز کلام، اپنی زندگی۔ یہ لوگ بھی بڑے شاندار تھے، فرماتے ہیں کہ وہ اپنے حال میں رہتے تھے۔ حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے بڑی جگہ ڈھونڈا، پر میں جہاں جاتا لوگ کہتے ہاں گندمی رنگ والے، ہاں جن کے چہرے پر کچھ برس کے داغ ہیں، وہ جن کا چہرہ اور وجود بڑا روب والا، وہ اویس کرنی۔ کہتے ہیں میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا جس شہر میں جاتا لوگ کہتے وہ آئے تھے پر چلے گئے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا، صفیں تو سب بچھی ہیں تو عشق والیوں میں بیٹھ جا۔ فرماتے میں وہ صفیں تلاش کرتا ڈھونڈتا، نہ ملے مجھے،
بالآخر میں عراق پہنچ گیا، نہر فرات کے کنارے ساری دنیا سے علیحدہ ہو کے وضو کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہوں، میں نے جا کے کہا السلام علیکم، تو حضرت اویس کرنی چہرہ اٹھا کے کہنے لگے وعلیکم السلام حرم بن حیان۔ تو میں نے کہا حضور آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرمانے لگے عرفت روحی من روحی کا، میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور کو نصیحت کر دیں، تو فرمانے لگے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے ملنے نہ آنا، میں نہیں پسند کرتا، میں تنہا رہنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں شہرت اچھی لگتی، میرا نہیں دل کرتا لوگ میرے پیچھے بھاگیں، آج آیا ہے آج کے بعد نہ آنا، بس چھوڑ دے مجھے میرے حال پہ، میں اپنی زندگی اپنے حساب کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں، تو آج کے بعد نہ آنا۔ اور پھر فرمانے لگے اگلی نصیحت یہ ہے کہ جو رب نے تجھے دے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا، اگر اس پہ راضی نہیں ہوگا تو تکلیف میں رہے گا۔ فرماتے ہیں میں نے پھر کہا میرے لیے دعا کر دے، تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی جنت میں ملاقات کرا دینا۔ تو انہوں نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور فرمانے لگے اب تو جا، میں کوشش کروں گا تجھے دعاؤں میں یاد رکھوں، تو بھی کوشش کرنا مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ فرماتے ہیں یہ کہتے کہتے نا وہ رستہ بدل گئے، اور گلی کا کونا وہ جب مڑے تو پھر میں ڈھونڈتا رہا، دوبارہ زندگی بھر ملے نہیں، لیکن میرا پیار سچا تھا، وہ مجھے ویسے تو نہیں ملے پر خواب میں کئی دفعہ مل جاتے ہیں، اور خواب میری وچ بھی آیا ماہی، تو میں پھر وہ گل وچ پا لئیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ فرماتے ہیں مجھے محبت ہو گئی، خواب میں زیارت ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ جائز کمائی کرتا ہو، حلال رزق کماتا ہو اور میری سنت پر عمل کرتا ہو، اور لوگ اس پر اعتماد کرتے ہوں کہ یہ کسی کا نقصان نہیں کرے گا، اعتماد ہو لوگوں کو، یعنی وہ اگر اس کے پاس کوئی چیز ٹھیک کرانے دے آئے ہیں تو وہ صحیح کرے گا، مشورہ کریں گے تو صحیح دے گا، صحیح جگہ پہ اس کو لے کے جائے گا، لوگ اعتماد کرتے ہو، کھانا جائز کھاتا ہو، سنت پر عمل کرتا ہو اور لوگ اس پر اعتماد کرتے ہوں، تو حضور فرماتے ہیں مرد ہو یا عورت ہو رب اسے جنت عطا کرے گا۔ جن کے شر سے لوگ بچتے ہوں، اعتماد کرتے ہوں کہ یہ کسی کو تکلیف ہے۔ میں نے تو دیکھا ہے کہ 4 دوست اکٹھے بیٹھے ہیں اور پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں اور بتا بھی رہے ہیں ہمارا بڑا دوستانہ ہے، لیکن 2 اٹھ کے گئے ہیں، تو پھر باقی 2 نے جو حال کیا ہے نا ان کا وہ بھی سننے لائق۔ تو اعتماد اپنی زندگی میں کرنا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دیے۔ اب اس بات کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، لوگ کیا رائے دیں گے، یہ بھی تو ایک مشکل کام ہے نا۔ وہ خاتون، وہ پاک باز عورت جس نے اپنی زندگی کے سارے اوقات ہی اللہ کے گھر مسجد میں گزارے، جس کی ماں پاک ہے، باپ پاک ہے، خاندان پاک ہے، اس خاتون کو بغیر باپ کے جب گود میں بچہ لے کے لوگوں کے سامنے جانا ہے تو کن رویوں کا سامنا کرنا ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون، لوگ تیرا جرم دیکھیں گے سبب دیکھے گا کون۔ لوگ تو ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں، سبب کیا ہوا تھا، وجہ کیا بنی تھی، تصویر کا دوسرا رخ کیا، اس پر تو غور ہی کوئی نہیں کرتا۔ اور پھر مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی۔ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، بڑے بڑے باعزت باوقار لوگ، اور ذرا سا کہیں کوئی نقطہ لوگوں کو نظر آتا ہے تو لوگ اس نقطے کو بہت بڑا قصہ بنا لیتے ہیں، بہت زیادہ داستان سرائی کرتے ہیں، نیک لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شخص سچا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں وہ صاف ہے تو پھر اسے زیادہ وضاحتیں دینے کی ضرورت بھی نہیں، اور ویسے بھی جب لوگ بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہوں تو وضاحتیں دینا کام بھی نہیں آتا، اس وقت صفائی دے کے انسان مزید الجھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت مریم کی گود میں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو جناب مریم کو حکم تھا کہ آپ نے بولنا ہی نہیں، آپ نے بات ہی نہیں کرنی، آپ خاموش رہیں۔ وہ خاموش ہیں،
بچہ پنگوڑے میں ہے، قوم کے سامنے ہے، تو قوم بڑے سخت نظروں سے دیکھتی ہے، بڑے سخت جملے کہتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا، آپ بھی نیک، آپ کا باپ بھی نیک. تو جناب مریم نے کیا کہا؟ قرآن مجید سورہ مریم کی آیت نمبر 29 دیکھیے. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو جناب مریم نے نا پنگوڑے کی طرف اشارہ کیا، جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، توجہ ادھر کی. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کیا، گویا اس سے پوچھ لے. تو قوم کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے بات کرے گا، یہ تو پنگوڑے میں بچہ ہے. پنگوڑے میں بچے بھی کبھی بولے ہیں؟ وہ بولتے ہیں بھائی، پر جب رب چاہے، اور جب اللہ اپنے بندوں کو صاف کرنا چاہے، اور جب رب اپنے بندوں کی عزتوں کا محافظ بنے، تو بچے پنگوڑوں میں بھی بولتے ہیں. جناب یوسف کے لیے بھی بولا تھا، جناب عیسیٰ بھی پنگوڑے میں بولے تھے، جناب جریج کے لیے بھی بولا تھا. بچے بولتے ہیں، لیکن کب؟ جب رب چاہے. کیسے بولے گا، یہ تو پنگوڑے میں ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا نا بچے کی جانب، آپ نے منہ سے نہیں کہا، وہاں تو حکم تھا چپ رہنا ہے، وہ خاموش تھی. پنگوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھ لو جو پنگوڑے میں ہے. تو جناب عیسیٰ پنگوڑے سے بولے، اور سیدھے ہاتھ کے اشارے کر کر کے بولے. کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے قال انی عبد اللہ. عیسائیوں نے کل کلاں کو کہنا تھا نا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو انہیں بات ہی یہاں سے شروع کی. کہنے لگے لوگوں سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں. بات شروع یہاں سے کی، جو کل بات ہونی تھی آج اس کا اظہار کیا. کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے. وجعلنی نبیا، اور رب نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. 10 منٹ پہلے جناب مریم کے بارے میں رائے لوگوں کی اور تھی، اور 10 منٹ کے بعد اور تھی. 5 منٹ پہلے باتیں اور تھیں، اور 5 منٹ کے بعد باتیں اور تھیں. جب رب بندوبست کر دے، جب اللہ اہتمام کر دے، میرے بھائی ضروری تو نہیں کہ ہم پریشان ہی رہیں کہ یار یہ کام میں نے کیا نہیں، میرے کھاتے ڈال دیا گیا، یار اس جرم کا میں مجرم ہی نہیں اور میرے منہ پہ سیاہی ملنے کی کوشش کی جا رہی، یہ میرا کھاتا ہی نہیں اور لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ ہی وضاحت کریں، میرا رب بھی بندوبست فرما دیا کرتا ہے.